نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ شروع کریں گے اور اس کی کچھ ابتدائی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق سورۃ النساء کی آخری آیت نمبر 171 سے لے کر آیت نمبر 176 اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کر جاؤ اور اللہ پر حق کے علاوہ کچھ مت کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا، اور اس کے پاس کی وہ روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کا لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام کرنے والا کارساز۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار یا تکبر اور انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے، یعنی اللہ کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار کی اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتارا، یعنی قرآن مجید۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا، اور اگر کئی شخص ایک ناطے سے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آخری آیات جو کہ ہم نے پچھلے اپنے سبق میں دیکھی،
इसमें अहले किताब और अहले किताब में से भी चुनकर ईसाइयों के बहुत सारे जो बदअकीदगियां हैं और शिरक में जो उनकी डंडी है, तसलीस का अकीदा या अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करने के बहुत सारे मामलात, उनको एड्रेस करके अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम इन सारे मामलात से बाज आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, वो किताब जो रोशन किताब है उसको तुम कबूल कर लो, तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। वगरना तुम्हारा अंजाम जो है वो बहुत भयानक है। और उसकी काफ़ी सारी तफसील जो है ईसाइयों के बारे में या उनके इन अकायद के बारे में, उसकी काफ़ी सारी तफसील हम आगे सूरह माइदा में जाकर भी देखेंगे। तो आज का हमारा सबक शुरू करते हैं। हम आज का सबक सूरह माइदा। सूरतुल माइदा ये एक मदनी सूरा है, यानी हिजरत मदीना के बाद इसका नज़ूल शुरू हुआ। इसमें कुरान मजीद जो मुसहफ़ जो हमारे हाथों में है उसमें तरतीब के एतबार से इस सूरा का नंबर 5 आता है, जबकि तरतीब नज़ूली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके एतबार से ये सूरा जो है वो 112वें नंबर पर आती है। और 112वें नंबर पर टोटल 114 सूरतों में से 112 नंबर पर आना, इसका मतलब है कि ये सूरा मुबारक आखिरी ज़माने में नाज़िल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में या मदीना के आखिरी दौर में नाज़िल हुई। इसमें 120 आयात हैं और 16 रकू हैं। 16 रकू और 120 आयात पर मुश्तमिल मदनी सूरा सूरतुल माइदा। माइदा इसी सूरा मुबारक में 15 रकू की आयत नंबर जो 114 है, उसमें ये लफ्ज़ आया है अलमाइदा, जिसका मानी है दस्तरखान। यहूदी सॉरी ईसाइयों ने जो ईमान लाए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, उन्होंने अपने दिल को और ज़्यादा तक़वियत देने के लिए अल्लाह ताला से निशानी के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि हमारे लिए खाना जो है या दस्तरखान जो है वो हमें नाज़िल फरमाए, ताकि हम उसको देखें और हमें हमारे दिल को इत्मीनान हो। तो ये पूरा वाक़या जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसका तफसील से हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल मायदा जो है उसका मतलब दस्तरखान है, और जो कि आयत नंबर 114 में इसी सूरह मुबारक में आया। और इसकी निशानी के तौर पर या इसकी पहचान आइडेंटिटी के तौर पर इस सूरह मुबारक का नाम जो है अल मायदा रखा गया। अदरवाइज बड़ी सूरतें जो हैं उनमें सूरतों का नाम जो है उसके मौज़ूआत का या उसके अंदर आने वाले जो मामलात हैं उनका पूरा अहाता नहीं करता। सिर्फ एक पहचान के लिए उसका नाम जो है वो मुख्तसर सा रखा जाता है। इसके ज़माना नज़ूल के बारे में अगर हम देखें तो वो उसका जानना या उसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़माना नज़ूल के अतबार से अगर देखें तो ये सूरह मुबारक सुलह हुदैबिया के बाद, सुलह हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुई, और 6 हिजरी के आखिर में या 7 हिजरी के शुरू में इसका नज़ूल जो है वो हुआ, इसका नज़ूल शुरू हुआ। और फिर 9 हिजरी में हज्जतुल विदा का मौका जब था तो उस मौका पर भी आयत नंबर 3 जो है इस सूरह मुबारक की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, तो वो जो आयत मुबारक जो है वो हज्जतुल वदा के मौका पर नाज़िल हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये छठी हज हिजरी से के आखिर से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़माना तक के मुख्तलिफ पीरियड्स में इसके मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो आए। लेकिन कुछ उलमा जो हैं तफसीरों में भी लिखते हैं कि इसका ये एक लंबे खुतबे के तौर पर या मुसलसल खुतबे के तौर पर भी नाज़िल हुई ये सूरह मुबारक, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो एक साथ ही नाज़िल हुआ। इसका ज़माना अगर हम 6 हिजरी से शुरू करें, सुलह हुदैबिया के बाद, तो उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं उनकी जो हतमी शक्ल है वो हमें नज़र आएगी, चाहे वो हलाल और हराम के बारे में हो, चाहे वो यहूदियों के साथ या अहले किताब के साथ खाना खाना या उनके साथ उनकी औरतों के साथ निकाह करने के मामले में हो। बहुत सारे ऐसे अहकामात जो इससे पहले गुजर चुके। 6 हिजरी जब तक पहुंची, 6 हिजरी से पहले कुछ बहुत बड़े बड़े वाक़यात जो है वो हो चुके। उन बड़े बड़े वाक़यात को अगर हम शुरू करें तो
جو دوسری ہی سنہ ہجری میں بدر کا مقام پر واقعہ ہوا، اس میں ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ اس کے بعد ان کی ایک حوصلہ جو ہے وہ بڑھا، لیکن اس کے بعد اس کے اگلے ہی سال غزوہ احد میں پھر معاملات جو ہے وہ الٹ ہو گئے، اور مسلمانوں کے اوپر مطلب بہت سارے خطرات جو ہے وہ منڈلانے لگے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، بہت سارے اس میں پیچیدگیاں آئیں، بہت ساری کریٹیکل سچویشن ہوئیں۔ پھر غزوہ خندق بھی ہوا۔ غزوہ خندق میں بھی ایک بہت مشکل اور بہت ہی مشکل اور بہت ہی کٹھن مرحلہ جو ہے وہ مسلمانوں نے گزارا، لیکن غزوہ خندق جو ہے وہ ہونے کے بعد مسلمانوں میں ظاہری اعتبار سے اور حوصلے اور تسلی کے اعتبار سے ایک بہت ایک جذبہ جو ہے یا ایک طاقت جو ہے وہ ان میں آ چکی تھی۔ اس کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بھی اس سے پہلے بہت ہی خطرناک حد تک تھا۔ بہت ساری چالیں اور بہت سارے مطلب اختلافات اور بہت ساری اندر کی جو مخبریاں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، خلاف اقدامات بھی ہو رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن غزوہ خندق کے بعد پھر جس طرح سے پھر یہودیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوا، تو اس کے بعد سے مسلمانوں میں ان کے جذبے میں ایک نئی طاقت جو ہے وہ ابھری۔ لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا سن 6 ہجری میں عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو صلح حدیبیہ کے مقام پر وہ ساری تفصیل اس سے پہلے میرا خیال ہے کافی تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پھر ان کو رکنا پڑا، مشرکین مکہ نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ مکہ میں جا کر زیارت کریں اور عمرہ ادا کریں، تو وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دم جو ہے وہ دیا، قربانی وغیرہ، اور وہیں پر احرام کھول دیا، اور پھر صلح حدیبیہ جو ہے وہ وہاں پر طے پایا۔ اب صلح حدیبیہ جب ہو گیا، اب صلح حدیبیہ جو ہے یا حدیبیہ ایگریمنٹ جو ہے، یہ ایک پہلی باضابطہ، ایک کہہ لیں کہ ڈاکومنٹڈ ایگریمنٹ تھا، یا ڈاکومنٹڈ ایک پروف تھا کہ غیر مسلم طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ایک طاقت کے طور پر، ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر، یا مدینہ کو ایک ریاست کے طور پر مان چکی ہیں، یا ماننے کے قریب قریب پہنچ چکی ہیں۔ بظاہری اعتبار سے تو ایسے لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ مشرکین نے اپنے ہی حق میں کیا، لیکن در حقیقت یہاں سے تحریک کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو پیغام ہے دین کا، وہ مدینے کی حدود سے باہر، حجاز کی حدود سے باہر بھی وہ پھر بھیجا، اور پھر ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی، یا ایک نئی سمت جو ہے وہ دین کو ملی۔ اب اس میں صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہونے کا ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے احکامات دیے گئے ہیں جن میں میانہ روی، غلو کرنے سے روکا گیا ہے۔ غلو کے الفاظ نہیں ہو سکتے، لیکن دوسرے معنوں میں، جیسا کہ پچھلی ہی ہم نے دیکھا سورہ نساء کے آخر میں، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں یا مخالفت میں غلو کیا، اور عیسائیوں نے ان کی محبت میں غلو کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ دیا، اور درمیانی راستہ جو ہے وہ ہمیں شروع کی آیات سے ہی نظر آنے لگ جائے گا، کہ اب وہ صلح حدیبیہ سے جب واپس آئے ہیں، ان کی ایک بے چینی بڑی ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کہ ہمیں حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، جو صدیوں سے روایات چلی آ گئی وہ ساری روایات کو پامال کر دیا گیا، تو ان کے اندر ایک بے چینی جو ہے وہ ضرور موجود تھی۔ اس بے چینی کو ڈپریس بھی کرنے کے لیے اس میں آیات آئیں کہ دیکھو، جو حرم میں یا حرم کے احرام کی حالت میں، یا حرم میں کسی کا شکار کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے منع ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ تمہارے ظاہری طور پر دشمن ہے، کہیں تمہاری دشمنی جو ہے وہ تمہیں ایمان سے اتنا دور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اہم رکھتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات اگر ہم جمع کر کے دیکھیں تو ہمیں اس میں کچھ دو تین موضوعات جب بڑے بڑے نظر آئیں گے، اس میں ایک تو جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو ایک معاشرتی زندگی جو ہے، ان کے آپس میں لین دین، یا آپس میں ان کے مطلب معاملات جو ہیں وہ، اور ان کا سیاسی جو منظرنامہ ہے، اس کے بارے میں حتمی احکامات جو ہیں وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے۔ حلال اور حرام کے بارے میں بھی، اور شراب اور جوئے کو مکمل طور پر، قطعی طور پر حرام دی، اسی
सूरह मुबारका में दिया गया। इसके अलावा मुसलमानों को नसीहत भी, जैसा कि अभी तज़किरा हुआ, कि कहीं तुम अपना बदला लेने की जो जिद है उसमें इस कदर आगे ना बढ़ जाना कि कहीं तुम इंसाफ का दामन जो है वो हाथ से छोड़ दो, और यहूद और नसारा की तरह जैसा कि उन्होंने गुलू किया मुखालफत में भी या मोहब्बत में, इस तरह से तुम मत करो। ये तो तुम्हारी आजमाइश है, इस आजमाइश पर पूरा उतरो, अल्लाह का तकवा जो है वो इख्तियार करो। तो इसमें हमें मुसलमानों को नसीहत जो है वो भी मिलेगी। और इसके अलावा अहम हिस्सा जो है इस सूरह मुबारका का, वो यहूदियों और ईसाइयों को नसीहत, और बतौर ख़ास ईसाइयों के मुताबिक मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब उनके मोजज़ात और उनसे मतलब बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो हमें यहाँ पर इस सूरह मुबारका में मिलेगी, जिसमें यहूदियों की और ईसाइयों के अहले किताब की गलत फहमियाँ भी दूर होंगी, और मुसलमानों के लिए भी एक रहनुमाई जो है वो मिलती है। बहरहाल ये एक तमहीद जो है वो जानना ज़रूरी है इस सूरह मुबारका के ज़िमन में, ताकि हम इस सूरह मुबारका की अहमियत जो है उसको हम देख सकें, और उसके मुताबिक इसको नज़र में रखते हुए अपने सबक जो है उसको लेकर आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं इसके साथ ही बाकायदा हम अपना आज का सबक। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, औफू बिल उकूदी, तुम सब पूरा करो अपने वादों को। तुम सब अपने वादों को, अपने अहदों को पूरा करो। अहद या अहद जिसको कहते हैं, या अक़द जिसे कहते हैं, या एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, कंट्रैक्ट भी इसे कहते हैं, ये एक ऐसा वादा या एक ऐसा एक मिसाक है जो कि दो पार्टीज के दरमियान पूरी तरह से अंडरस्टैंड होकर उसके ऊपर एग्रीड अपॉन है, कि अब इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई, उस उन टर्म्स एंड कंडीशन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, और दोनों पार्टी जो हैं वो बाउंड हैं कि उस एग्रीमेंट के मुख्तलिफ जो शिकें हैं उनके मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलें या उनको पूरा करें। ये एक ऐसा वादा है जो पक्का होता है। तो पक्का वादा जो है उसको पूरा करो, अल्लाह ताला ने कहा। और ये पक्का वादा जो है हर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जो हैं, हर हर पहलू में उसका कोई ना कोई वादा जो है वो उसने अल्लाह के साथ कर रखा हुआ है। चाहे वो अकेला है, चाहे वो अपने माशरे में है, चाहे वो अपने कारोबार में है, चाहे वो अपने ज़िंदगी गुजारने के किसी भी पहलू में है, किसी भी वक्त में है अपनी ज़िंदगी के, उसने बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो उसके ऊपर लागू होते हैं, और उसके हालात और वाक़यात के मुताबिक उसको ये वादा जो है वो पूरा करना है। अगर वो मतलब बाज़ार में जा रहा है तो बाज़ार में दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना, अपनी नज़रों की हिफाजत करना, दीगर बहुत सारे मामलात हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ में अगर है तो उसके साथ उनका एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ की अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अल्लाह के साथ किए गए वादे हैं, उसके अपने फैमिली के साथ, उसके अपने साथियों दोस्तों के साथ किए गए वादे, इसमें हमारे जो दीन के वादे हैं, ईमान के वादे, वो भी सारे शामिल होते हैं। इसमें हमारे रोज़ाना के लेन देन के मामलात जो हैं उनमें हम जो अहद वफा, अहद व पैमान जो करते हैं वो भी सारे। तो गोया कि इंसान की ज़िंदगी का हर हर लम्हा जो है वो किसी न किसी वादे के गिर्द घूमता है। तो इस एतबार से अगर उसकी वसअत देखी जाए तो ये बहुत वसी है कि ए ईमान वालों, अपने वादों को पूरा करो, सारे वादों को पूरा करो, जो जो तुमने वादे अपने साथ, अपने अल्लाह के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, जिस जिसके साथ भी तुम्हारे वादे हैं उनको तुम उसी तरह से पूरा करो, अल्लाह ताला की तय करदा जो हदूद हैं उनके अंदर रहते हुए। और ये एग्रीमेंट जो है वो अल्लाह के और बंदे के दरमियान है, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है, अल्लाह ने जो टर्म्स एंड कंडीशन तय की हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर कायम और दायम है। इंसान जो है उसके लिए बतौर ख़ास यहाँ पर रहनुमाई है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करे, ताकि फिर दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन जब मैच करेंगी तो एक बेहतरीन अंजाम जो है वो इंसान को मिले, मुसलमान को या मोमिन को मिले। उहिल्लत, और उन वादों में से कुछ का वादा जो है वो आगे तज़किरा भी आएगा इसमें। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, हलाल कर दिए गए हैं तुम पर बहीमा, बहीमतुल अनआम, चौपाए, चरने वाले, हलाल कर दिए गए हैं तुम पर चरने वाले चौपाए। हर तरह का चरने वाला चौपाया जो है वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। बहीमा जो है वो चौपाए को कहते हैं, ऐसा चौपाया जो कि
मतलब सब्जे पर जो पलता हो, जो कि गोश्त खोर ना हो, जो इस तरह का, जो कुचली रखने वाला जानवर ना हो। तो इसके बारे में, इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी हमें पता चलता है कि हर कुचली वाला जानवर जो है वो हराम है। कुचली जो नुकीले दांतों वाला जानवर है, जो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ कर खाता है, वो सारे के सारे जो है वो हराम होते हैं, क्योंकि वो चौपाए या चरिंदे जो है नहीं है, जो कि चरने वाले जानवर नहीं है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन परिंदों को भी हराम करार दिया जिनके पंजे होते हैं और जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं या मुर्दार खाते हैं। तो ऐसे परिंदे जो हैं वो भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिए। इसकी काफ़ी सारी तफसील जो है वो आगे जाकर भी आएगी। तो बहीमा जो है वो चरिंदे हैं, जो कि चार पाँव वाले हों या चरने वाले हों, जो कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो खाते हों, जो कि ये नुकीले दांत रखने वाले या दरिंदे किस्म के जानवर जो हैं वो इसमें नहीं आते। अल अनाम जो है वो अरब में चार तरह के जानवरों को नाम जो है वो, टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी जो है वो होता है। यानी अनआम चार तरह के जानवर जो पाए, जिसमें ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी, और बतौर ख़ास इसका तज़किरा किया जाता है जो कुर्बानी के लिए, जिनको मतलब हाजिर किया जाता है, या जो कुर्बानी की जाती है ईद उल अज़हा के दिन, तो उन जानवरों को बतौर ख़ास अल अनाम जो है वो कहा जाता है। तो तुम्हारे लिए हर तरह के बहीमतुल अनाम जो है, छुपाए चरने वाले जानवर, और उन छुपाए चरने वाले जानवरों में वो जानवर भी जो कि कुर्बानी के लिए मुख्तस होते हैं, ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी, वो सारे के सारे तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिए गए हैं। ये सारे के सारे जानवर हलाल हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम। हाँ, महसवाए उसके जो तुम्हें पढ़कर सुनाया जाए तुम पर। यानी इसके उसको उन जानवरों को, इनमें से बहीमतुल अनाम में से उन जानवरों को छोड़कर जो तुम्हें तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। यानी इसी सूरह मुबारका की अगले तीसरी नंबर आज जो है उसमें उसकी तफसील मिलेगी कि बहीमतुल अनाम जो हलाल जानवर हैं वो किन सूरतों में वो हराम हो जाते हैं। उनकी सूरतें जो हैं वो तीसरी आयत में हम जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में बहीमतुल अनाम या चौपाए जो हलाल जानवर हैं वो भी हराम होंगे, कि उनको खाना जो है वो मना है। गैर मुहिल सईदी, ना हलाल समझने, हाँ देखो, ना तुम हलाल समझने वाले हो शिकार को, व अन तुम हुरुम, इस हाल में कि तुम एहराम की हालत में हो। और देखो, एहराम की हालत में शिकार भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। शिकार करना हालत एहराम में, ये इसको सख्ती से मना कर दिया। हरम की हदूद में भी शिकार जो है वो मना है, इसके अलावा एहराम की हालत में भी शिकार जो है वो मना है। एहराम जो है वो हमें पता है, एक एक खास लिबास जो मर्दों के लिए है। औरतों के लिए बतौर खास कोई उस तरह से लिबास की पाबंदी नहीं है, बापर्दा लिबास जो है वो होना चाहिए। लेकिन मर्दों के लिए तो दो चादरों पर अनसिले कपड़े जो हैं, बगैर सिले कपड़े, सफ़ेद कलर के, तो वो एहराम है कपड़ों के एतबार से। लेकिन नीयत के एतबार से कि मतलब एक कसर जो है उम्रे की या ज़ियारत या हज के लिए जा रहे हैं, तो उस की नीयत करते हुए एहराम बांधना, और एहराम की नीयत में फिर उसके पूरे पीरियड के दौरान फिर खुशबू लगाना और नाखून काटना और बाल वगैरह काटना जो है, और शिकार करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हराम है। ये तो ये हालत एहराम है। तो एहराम की हालत में तुम्हारे लिए शिकार करना मना कर दिया गया है। अब इसके बारे में भी हमें काफ़ी सारी तफसील जो है वो हमें मिलती है कि कुछ कौन सी सूरतें हैं जिसमें फिर मतलब वो मामला जो है वो आगे बढ़ता है कि क्या, मतलब बहुत सारी सूरतें, जैसा कि लंबे सफ़र वहाँ पर होते थे, कई कई महीने का सफ़र होता था, तो उसमें से कुछ जानवर जो हैं वो तो कुर्बानी के लिए मुख्तस करके लिए जाते थे, और कुछ जानवर जो हैं वो रास्ते में कहने तिजारत के लिए या रास्ते में अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। जो कुर्बानी के जानवर जो हैं उनको मतलब ज़िबा करना या उनको, उनका शिकार वगैरह करना, उनका तो बिल्कुल मना है एहराम की हालत में। उसके अलावा कुछ सूरतें ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे कि एहराम की हालत में कोई कुर्बानी का जानवर जो है वो अगर बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर उस वो मरने के करीब हो, तो उसको फिर हलाल करके, ज़िबा करके उसको
مطلب استعمال قابل استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن احرام باندھنے والے جو لوگ ہیں، حالت احرام میں جو لوگ ہیں، وہ ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی کچھ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا مختصر رکھتے ہیں، تو ایک دو آیات آج مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھو، غیر محل صیدی وانتم حرم، حالت احرام میں تمہارے لیے مناسب نہیں یا جائز نہیں کہ تم شکار کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ وہ تمہیں جو حکم دے، جیسا حکم دے، جس طرح سے حکم دے، تمہارا اس کے حکم کو ماننا ہی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی یعنی عہد جو کیا، اب ہم نے ابھی جو اس آیت کے شروع میں ہی کہا کہ اللہ کے جو وعدے کیے ہیں اے ایمان والو، ان کو پورا کرو، تو اللہ کے وعدوں میں سارا شامل ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ان کو ہم پورا کریں گے۔ تو اللہ کا استحقاق ہے، وہ ان وعدوں میں، ان کنٹریکٹ میں، ٹرمز میں، جو کنٹریکٹ ہوا اس میں یہ پورا استحقاق اللہ کے پاس ہے کہ وہ جو حکم چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اور پھر اس کو فالو کرنا جو ہے وہ مومن کی ذمہ داری ہے، انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ حکم جس کو چاہے، جیسا چاہے وہ حکم دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے مومنو، لا تحلوا شعائر اللہ، مت تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی یا شعائر اللہ کی۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، شاعر اللہ کی، اللہ کے شاعر کی نافرمانیاں مت کرو یا بے حرمتی مت کرو۔ شاعر کیا ہے؟ شاعر جو ہے یہ کوئی ایسی چیز یا نشانی جو کسی خاص مسلک یا کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی خاص ادارے کی طرف منسوب ہو، تو وہ شعار کہلاتی ہے، اس کی نشانی کہلاتی ہے۔ اس کی بہت ساری دنیاوی مثالیں بھی ہو جاتی ہیں، مطلب ملکوں کا جھنڈا جو ہے، مطلب مختلف ملکوں کا یا مختلف تنظیموں کے جھنڈے جو ہے وہ ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ جیسے ہی وہ جھنڈا کوئی دیکھتا ہے تو اس سے اس تنظیم یا اس ملک کا ذکر یا اس کے بارے میں انفارمیشن یا اس کی یاد جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے شعائر اللہ جو ہے وہ نشانیاں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود و قیود اور اللہ تعالیٰ کی طے کردہ جو معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ کریں، وہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں۔ اور شاعر اللہ جو ہیں وہ بھی بہت ساری مختلف قسم کی ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کو تو اللہ نے بائی نیم بھی قرآن مجید میں شاعر اللہ جو ہے ان کے نام سے تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم عبادات کے میٹر میں دیکھیں کہ وہ ساری عبادات جو اسلام کو، مسلمانوں کو اجاگر کرتی ہیں، ان کے مسلمان ہونے کو نمایاں کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری شاعر اللہ ہیں۔ جیسا کہ نماز ہے، اذان ہے، اقامت ہے، جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج اور عمرہ، یہ سارے شاعر اللہ ہیں۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ سے جڑے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کعبۃ اللہ بھی ہے، صفا اور مروہ ہے، احرام ہے، طواف ہے، سعی کرنا ہے، وقوف عرفات ہے، مزدلفہ، منی، اور اس طرح سے قربانی کے جانور جو ہے وہ ہدی وغیرہ جو ہے وہ سارے جو ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ بلکہ رمی جمار جو ہے وہ بھی شاعر اللہ میں ہی شامل ہوتی ہے۔ ایک ایسا ایک عمل ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد جو ہے وہ آتی ہے، اللہ کے حکموں کی، یا ایک پورا پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری اسلام کی نشانیاں جو ہے، جیسے کہ مسجد ہے، قرآن مجید ہے، مسلمانوں کا لباس جو اس کے طے کردہ جو اسلام کے جو شرعی حدود ہیں ان کے اندر رہتا ہو، یا عورتوں کا حجاب جو ہے، یا داڑھی رکھنا مسلمانوں کا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شاعر اللہ بھی ہیں۔ اسی طرح سے السلام علیکم کہنا اور ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھی اللہ کا شعار جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایام یا مہینے جو ہیں، ماہ رمضان ہے، عشرہ ذو الحجہ ہے، یوم الجمعہ ہے، ليلۃ القدر ہے، یوم عرفہ ہے، یوم عاشورہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مقامات ہیں، مقدس مقامات، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ ہے، عرفات، منی، مزدلفہ، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے بطور خاص جو احکام ہیں، جو خوبیاں ہیں جو اسلام کی، جو کسی دوسرے دین میں نہیں ملتی، جیسا کہ عدل و انصاف کا حکم قرآن میں ملتا ہے یا اسلام میں ملتا ہے، وہ کسی دوسرے دین میں نہیں ملتا۔ تو اسلام کی بریکٹس میں آنے والی جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر ہمیں
محسوس ہوتی ہیں یا ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ساری کی ساری شاعر اللہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ آیت جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے بہت وسیع معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی جو نشانیاں ہیں، ہر طرح کے جو شعائر ہیں، ان کو ان کا تم احترام کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کی اور ان میں سے کچھ شاعر اللہ جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ اسی آیت میں آگے بھی ہمیں ملتا ہے، ولا شہر الحرامی، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور حرمت والے مہینے جو ہیں وہ بھی شاعر اللہ ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 36 میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مہینے جو ہیں، 4 مہینے، جو کہ سورہ توبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ توبہ کا آیت نمبر 36 میں، اور مسلم اور بخاری کی ایک روایت سے وہ 4 مہینے جو ہیں ان کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ کون سے مہینے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانا اور پھر اپنی اصل حالت میں زمانے کا لوٹ آنا، یعنی کیلنڈر کا اپنی اصل حالت میں لوٹ آنا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے، جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی ہے۔ اور پھر اس حدیث میں آگے ہے کہ سال کے مہینے 12 ہیں، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، جو کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ جو کہ جمادی الاخرى اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت جو ہے اس کا بھی تم بطور خاص خیال رکھنا، اور یہ 4 مہینوں کی حرمت جو ہے اس کا خیال رکھنے کا بطور خاص اس لیے بھی کہا گیا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت ڈنڈیاں مارتے تھے یا بہت اس کی بے حرمتیاں کرتے تھے، اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ کسی مہینے میں محرم کا مہینہ جو ہے اس کو مطلب حرمت والا قرار دے دیا، اور کسی مہینے میں محرم کی بجائے کسی دوسرے مہینے کو، محرم کو چھوڑ کر محرم کے علاوہ کسی دوسرے غیر محرم جو مہینہ ہے اس کو حرام قرار دیا اپنی جنگ و جدال اور اپنے معاملات میں کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیلنڈر اب درست ہو گیا، اور اب اس کے بعد حرمت والے مہینے جو ہیں وہ طے شدہ ہیں، 4 مہینے، لہذا تم ان کی حرمت جو ہے اس کا پاس رکھو۔ اور حرمت والے مہینوں میں پھر جنگ و جدال اور شکار اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کی بہت ساری قید و بند جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ ولل حد یا ولل قلائد، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ہی پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، اور نہ ہی پٹے والے جانوروں کی، یعنی یہ بھی جب حالت احرام میں ایک لمبے سفر کے دوران جب جاتے تو قربانی والے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے، اور قربانی والے جانور جو ہے مختص ہوتے تھے کہ ان کو ہم جا کر مطلب قربان کرنا ہے، قربانی ان کی پیش کرنی ہے۔ تو لہٰذا ان قربانی والے جانوروں کو تنگ کرنا یا ان کو ان کا شکار کرنا یا ان کو راستے میں ہی ذبح وغیرہ کر دینا، اس سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر قلائد جو ہے، ہدی جو ہے، وہ عام قربانی والے جانور کو کہتے ہیں جو کسی بھی صورت میں قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، جیسا کہ آج بھی ہمارے مطلب مختلف ملکوں میں قربانی یعنی عید قربان سے مہینہ 2 مہینہ پہلے یا ہفتہ پہلے کچھ قربانی کے جانوروں کو خرید لیا جاتا ہے، اس کی قربانی دینے کے لیے وہ ہدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان ہدی والے جانور جو ہیں ان میں بھی قلائد جو ہیں وہ بطور خاص وہ جانور ہیں جن کو پٹے وغیرہ ڈال کر جن کے اوپر نشانی لگا دی جاتی ہے کہ یہ بطور خاص مختص ہیں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی پہچان سکیں کہ یہ قربانی والے جانور ہیں۔ جس کا جانور ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ قربانی کے لیے مختص کیا گیا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی قلائد، پٹے یا مختلف طرح کی نشانیاں جو ہے، بٹی ہوئی رسی جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی، یا اونٹ کی کوہان جو ہے اس کو تھوڑا سا زخم لگا کر اس کے اوپر خون جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا، جس سے وہ نشانی جو ہے اس کو بھی اشعار کہتے ہیں۔
تو وہ قلائد میں آتا ہے سارا کہ وہ نشان زدہ قربانی والے جانور جو مطلب ظاہر کریں کہ یہ قربانی کے لیے مختص ہے، تو قربانی والے جانوروں کی بے حرمتی کرنا جو ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا، ان کو تنگ کرنا یا ان سے مختلف طرح کے معاملات جو ہیں اس طرح کے، اس کی تفصیل آگے جا کر آئے گی انشاءاللہ۔ ولا عام منا، اور نہ ان لوگوں کی تم بے حرمتی کرو جو کہ قصد کرنے والے ہوں بیت الحرام میں، حرمت والے گھر کا، اور نہ ہی اپنے ساتھی دوسرے عازمین حج یا عازمین عمرہ جو ہیں ان کی بے حرمتی کرو یا ان کو تکلیف دو یا ان کے لیے کچھ پریشانیاں کرو، جو کہ بیت اللہ کا قصد کرنے کے لیے سفر میں ہے، تمہارے ساتھ والے قافلے میں ہے، تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا دوسرے قافلے کے لوگ ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ تم قافلہ لے کر جا رہے ہو، وہ دوسرے قافلہ لے کر مطلب دوسری سمت سے آ رہے ہیں، تو کسی بھی طرح سے جو قصد کر کے جو بیت الحرام کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں، عازمین حج یا عازمین عمرہ یا زائرین، ان کا بھی تم احترام کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیونکہ وہ سب تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور خوشنودی، وہ بھی تو اللہ کے رب فضل اور خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں، لہذا ان کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے، ان کی حرمت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، ہاں تم جب حلال ہو جاؤ، فَاسْتَعْدُوا، پھر تم شکار کر لو، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی پابندیوں سے جب تم نکل آؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، یعنی اپنا حج اور عمرہ وغیرہ مکمل کر کے جب تم اپنے بال جو ہے وہ منڈوا لو یا تراش لو، اور اس کے بعد تم احرام جو ہے اس کی کیا ہے کہ حالت سے نکل آؤ، تو اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو، اور یہ شکار جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر پھر بھی شکار کرنا منع ہے، حرم کی حدود کے باہر جو ہے وہ شکار کیا جا سکتا ہے، حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ شکار نہیں کیا جا سکتا۔ شنعان دشمنی، قوم کسی قوم کے، انصدو عن المسجد الحرام ان تعتدو، کہ نہ سوری، ولا یجرمنکم شنعان، اور ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں دشمنی، کسی کی دشمنی یا کسی کی بدلے کی ضد جو ہے وہ تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے، کسی قوم کے بارے میں، ان صدوا عن المسجد الحرامی، کہ تم کہ ان سب نے تمہیں روکا تھا مسجد الحرام سے، انتا عددو، کہ تم زیادتی کرو، تمہارے دشمن قوم کی زیادتی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ کیونکہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکا تھا تو تم ان پر زیادتی کر بیٹھو۔ یہ واضح طور پر اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، اس بے چینی کا مسلمانوں کی جو کہ ان کے اندر تھی، کہ اب ظاہر ہے وہ صلح حدیبیہ جو ہو چکا، اب وہ واپس پلٹے ہیں، تو اب جب واپس پلٹے ہیں تو دوسرے قومیں جو ہیں یعنی مشرک جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب حرم کی طرف مسجد الحرام کی طرف جاتے تھے اپنی زیارتیں وغیرہ کرنے کے لیے یا اپنے معاملات کو لے کر چلنے کے لیے، تو اب کیونکہ مسلمانوں کو روکا گیا کہ وہ حرم میں داخل ہو اور عمرہ وغیرہ ادا کریں، لہذا ان کے دل کے اندر جو بے چینی ہے اس بے چینی کو ڈپریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری اس طرح کی دشمنی کہ تمہاری دشمن قوم نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا، یہ اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، یعنی عدل و انصاف کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تمہیں تمہاری دشمنی جو ہے وہ تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کر دے، تم اپنے تقوی کو، اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط رکھو کہ اللہ کا یہ وعدہ جو ہے اس کو بھی تم پورا کرو گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، اور دیکھو تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ یہ ایک بہت ہی یونیورسل آیت ہے، بہت ہی مشہور آیات میں سے بھی ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ بھی ہمیں بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اس کے پورا قرآن مجید اور احادیث نبوی جو ہے وہ بھی اس کی تشریح کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم صرف ایک دو روایات جو ہیں ان کو ہم تذکرہ کرتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا یا ان سے
ان کو باز رکھنے کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے، یا اس میں اگر کوئی اس میں انوالو ہو گیا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ساتھ دینے کا یا خود، تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اسے، اس کے بارے میں صرف ہم ایک دو روایات ہم دیکھتے ہیں صرف۔ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے سب سے پہلے، کہ نیکی اور گناہ ہوتا کیا ہے۔ تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھا اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں گے، یعنی لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو تم اس بات سے خدشہ ہو محسوس ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے یا پھر میرا کیا بنے گا، تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ گناہ ہے، اور نیکی جو ہے وہ کوئی بھی اچھا اخلاق ہے۔ تو نیکی اور گناہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ میں اس حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ بخاری اور بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کروں؟ تو فرمایا، اس وقت تم اسے ظلم کرنے سے روکنا، تمہارا اسے ظلم کرنے سے روکنا، اسے ظلم سے باز رکھنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ یعنی کسی کو ظلم کرنے سے باز کرنا ہی در حقیقت ظالم کی مدد کرنا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا جو ہے وہ تو ہے ہی نیکی کا کام۔ اور پھر ایک ابو داؤد اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کا، اب نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنے کا فائدہ کس قدر ہے، اور گناہوں کے کاموں سے روکنے کا فائدہ جو ہے وہ کس قدر ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے ہوتا ہے، مسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق اجر ملے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک پہلا حصہ اس حدیث کا، یعنی جس نے کسی کو نیک کام کی طرف ترغیب دی اور اس میں پھر اس نے نیکی جو ہے وہ شروع کر دی، تو اس کے برابر جب تک وہ نیک کام کرتے رہے گا، اس کے برابر اس کی ترغیب دینے والے کو، اس کا ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی برابر اجر ملتا رہے گا، اور نیک کام کرنے والے کو بھی اس کا کوئی اجر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ اس نیکی کے کام کو مزید ایک سٹیپ آگے لے کر کسی دوسرے آگے کو سکھائے گا، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے بھی جمع ہوگی، اور اس سے پچھلے والے بندہ جو ہے اس کے بھی لیے نیکی جو ہے وہ جمع ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے، یہ ایک ایسی چین ہے جو ٹوٹتی بھی نہیں اور مسلسل چلتی رہتی ہے اور قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسی حدیث میں آگے ہے، جو شخص گمراہی اور ضلالت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر ثواب ہوگا، گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والے کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ نیکی کے کام میں ہے، گناہوں کے کام کی کوئی ترویج کرے گا یا ترغیب دے گا، تو جس نے تو گناہ کا کام شروع کر دیا، تو جب وہ گناہ کا کام کرے گا، اس کی ترغیب دینے والے کو اس کا گناہ جو ہے ملے گا، اور یہ چین جو ہے یہ بھی اسی طرح چلتی رہے گی، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا ہمیں بطور خاص احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی بات جو ہے کسی کو ابھارے تو نیکی کی طرف ابھارے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بات جانے انجانے میں کسی کو ایسے گناہ کی طرف لے جائے یا کسی کو ایسی راستے پر ڈال دے جو کہ کسی گمراہی کی طرف جاتا ہو، کیونکہ اس گمراہی کا پورا وبال جو ہے قیامت تک نہ صرف اس شخص کی بلکہ اس کے ساتھ جڑنے والے جتنے لوگ ہیں ان ساری گناہوں کی جو وبال ہے وہ بھی اپنے اوپر آنے کا پورا چانس ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا یا اس سے روکنے کا حکم جو ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تم دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق تم اپنے معاملات کا لے کر چلو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے وعدے ہیں ان وعدوں کو تم پورا کرو، تو ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا اور گناہ میں کوئی ملوث آدمی جو ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہوگا، کوئی اس کے پاس پروف ایویڈنس نہیں ہوگا، جبکہ سارے ایویڈنسز اس کے خلاف ہوں گے، تو اس صورت میں پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب جو ہے وہ اس کے لیے قائم ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سختی سے یا اپنے غضب سے بچا کر رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کرتے رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے میں ہماری آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف آتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی فرمائے۔ میرے لیے بھی ضرور دعائیں کرتا رہا کریں۔ بہت سارے بہانے لگا کر میں اپنی کلاس کو پوسٹ پون بھی کرا دیتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جڑے رکھنے، اور مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے اس کو سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔